علاج جو ہے ایک پریونٹیو ہوتا ہے، کیوریٹیو۔ پریونٹیو یہ ہے کہ اس مرض کی چھوت نہ لگے، ٹیکہ لگاؤ، اسمال پاکس کا ٹیکہ لگا دو، چھوت نہیں لگے گی۔ ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج، اس کا جو ہے کیوریٹیو ٹریٹمنٹ وہ کیا ہے؟ دیکھیے نفاق، الف اس میں ڈال دیجئے، انفاق یہ اس کا علاج ہے۔ انفاق خرچ کرو، خرچ کرو۔ نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ دنیا کا محبت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ مال کی محبت۔ اور علاج بالمثل یہ ہوگا مال نکالو، یہ ہے اس کی اصل علاج۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ حدید کے بعد نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اس کے اسرار و رموز، اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ آپ بھی نوٹ کر لیجئے، اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں۔ 2 رکوع ہیں، 10 آیتیں اور 8 آیتیں۔ پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں 7 آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی، ایمان یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور 3 آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے، بس لاؤ ایمان، مانو ان باتوں کو۔ دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں سے پہلے 3 میں ایمان کے ثمرات بیان ہوئے، پہلے 5 میں ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے۔ اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر تو اس میں کوئی ثمرات لگیں گے، کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں؟ یا ٹھنڈی ہے؟ وہ درخت، وہ پھل کون سے ہیں؟ کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول، کچھ باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں 3 آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو۔ لیکن اب 2 آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں، اس جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس وقت جیتا وہ جیت گیا، جو اس وقت ہارا وہ ہار گیا۔ یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے۔ اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا، اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے۔ اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی، کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ لیکن اب اس کے بعد ایک فرد کے گرد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کا گھر۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں۔ ایک طرف تو وہ جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں، کہیں دین کے راستے پر بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہوشیار ہو، فاحذروہم، ان سے بچو۔ لیکن ساتھ ہی ہے کہ گھر کی فضا کے اندر عفو، درگزر۔ دوسرا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اسی پر تو ہم آزما رہے ہیں تمہیں۔ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، کبھی تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں۔ دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو، کس کس ریزسٹنس کو، کس کس ہرڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس۔ انہی پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، اور عید محکومہ ہجوم مومنین، یہ 30 لاکھ کا ہجوم مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے۔ اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے 30 لاکھ کی، ایک امیر، عظیم الشان انقلاب۔ جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، جانچے جا رہے۔ اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی، یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی؟ اور اچھی طرح جان لیجئے، کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے، اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے۔ اس نے خود کتنا ہی بہروپ جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو، بہت بڑا عالم دین اور مسند نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد،
لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی ہے، اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا، ویلیوز جو اس کے اندر ہیں وہ وہاں نظر آئیں گے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔